Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to teach you about a poem which is known as Meeting Poetess, which has written by a great poet whose name is Eunuce de Souza. Eunuce de Souza. Yeah, or we can say it Eunuce de Souza. She has written this poem, written in this poem about the poets. So I will read this poem and you will understand, you will try to understand this poem and give attention towards this poem. Bismillahirrahmanirrahim. Meeting poetess, I am disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes of darkness. Best to meet in poems, cool speckled shells, in which one bears a sad but distant sea. I will again read this poem. Meeting poetess, I am disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes of darkness. Best to meet in poems, cool speckled shells, in which one bears a sad but distant sea. शायर इस नज़म में कहती है, चूँकि ये लेडी शायर है, ये पोइटेस है, ये हमें इस बात की तलकीन करती है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि जब मैं अपने हम साथियों से, हम पेशा साथियों से मिलती हूँ, रूबरू जब मैं उनसे मिलती हूँ, जब मैं शायरों के साथ मिलती हूँ, आई एम डिसकंसिडर्ड समटाइम्स, तो मैं किसी वक़्त कंफ्यूज होती हूँ, मैं कन्फ्यूजन में रहती हूँ. आई फील confusion sometimes when I meet some poets, when I meet my colleagues by the color of their socks, because they are of different colors wearing their socks. इसका मतलब ये है, शायर का यहाँ मतलब ये है कि उनको उनके ख़यालात अलग अलग होते हैं, शायरों की आइडियालजी अलग अलग होती है. शायर जब अपना शार कहता है या शायरा जब अपनी शार कहती है तो उसके दिमाग में मुख्तलिफ़ ख़यालात होते हैं. इन अशार में मुख्तलिफ़ किस्म के माना निकलते हैं. इसी वजह से ये शायरा कहती है कि जब मैं अपने हम पेशा साथियों से मिलती हूँ तो मैं किसी वक़्त शक में पड़ जाती हूँ, शक में पड़ती हूँ. आई फील कन्फ्यूजन समटाइम्स व्हेन आई मीट my colleagues by the color of their socks, यानी जब मैं उनके मौजू के रंग मुख्तलिफ़ रंग देखती हूँ. इसका मतलब यह है कि जब मैं उनकी मुख्तलिफ़ आइडियालजी सुनती हूँ या उसका मुशाहिदा करती हूँ तो मैं शक में पड़ती हूँ. द सस्पिशन ऑफ ए विग. और ये इसी तरह शायर हमें समझाने की कोशिश करती है कि जब कोई गंजा इंसान आर्टिफिशियल बाल लगाता है तो इंसान को धोखा लग जाता है, इंसान धोखा खाता है कि ये उसके असली बाल हैं, हालांकि इसके असली बाल ये नहीं होते हैं, ये इसके आर्टिफिशियल यानी नकली बाल होते हैं. इसी तरह जब शायर की आइडियालजी का हम मुशाहिदा करते हैं तो हम शक में पड़ते हैं किसी वक्त. द वैसप इन द वॉइस. और जब मैं उनकी आवाज़ सुनती हूँ, उनकी आवाज़ का मुशाहिदा करती हूँ तो उस वक़्त भी मैं कन्फ्यूजन का शिकार होती हूँ. ये शायरा हमें कहती है जिसका नाम है यूनिसी डी सूजा. ये पोइटस है, शी इज़ अ पोइटस, ग्रेट पोइटस.
اینڈ این آئر سم ٹائمز آف ڈارکنیس. اور جب میں وین آئی اوبزرو دا مینرس دا ایٹیچیوڈز آف دا پوائٹس آئی ایم آلسو کنفیوزڈ دیٹ ٹائم. جب میں ان کے اطوار، ان کے عادات، ان کی آئیڈیالوجی کا مشاہدہ کرتی ہوں تو اس وقت بھی میں کنفیوز ہوتی ہوں. اس وقت میرے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. بیسٹ ٹو میٹ ان پوئمز. اب میں نے یہی فیصلہ لیا ہے، اب میرے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ جب مجھے شاعروں سے ملنا ہوگا تو میں روبرو ان کے سامنے ظاہر نہیں ہو جاؤں گی، بلکہ میں ان کے ساتھ پوئموں میں ملوں گی. یعنی میں نظمیں ان کی پڑھوں گی، میں ان کی نظموں کا مشاہدہ کروں گی تاکہ مجھے ہر ایک شاعر کی آئیڈیالوجی سمجھ میں آئے گی، اس کے ڈفرینٹ قسم کے مینرس، عادات اور اطوار اور ایٹیچیوڈس مجھے سمجھ میں آئیں گی. کول سپلیکٹڈ شالس ان وچ ون ہیئرس. تو جب کوئی انسان کسی وقت کچھ بات سنتا ہے تو اس کے دل سے، اس کے منہ سے سرد آہ نکلتی ہے، سرد آہ نکلتی ہے. اے سیڈ بٹ ڈسٹنٹ سی. تو انسان کے دل میں اتنی پریشانی ہوتی ہے جتنا ایک سمندر کا ہجوم ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے، شاعرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں مختلف قسم کی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، بھاری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی وجہ سے یہاں شاعرہ یہ کہتی ہے کہ میں نے یہی اخذ کیا ہے، میں نے یہی مشاہدہ کیا ہے کہ جب میں شاعروں کے ساتھ ملاقات کروں گی تو ان کے روبرو نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے ان کی آئیڈیالوجی سننے میں دقت آتی ہے. میں کنفیوژن کا شکار ہوتی ہوں کیونکہ ان کی ڈفرینٹ قسم کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے خیالات، مختلف قسم کے اطوار اور ایٹیچیوڈس، ان کا رویہ مختلف قسم کا ہوتا ہے. لہذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں جب ان سے ملاقات کروں گی، جب ان کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی تو میں اپنی نظموں کے ذریعے ان کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان کی نظموں کو بھی میں پڑھوں گی تاکہ مجھے خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ ان کے عادات، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے خیالات کیسے ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس واز اباؤٹ دا آئیڈیالوجی آف poets. The poet explains us that when I meet my colleagues, I meet in the poems to my colleagues. یعنی میں ان کے روبرو ملنے کے بجائے ان کی نظموں سے ان کے ساتھ ملاقات، اپنے خیالات شیئر کروں گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ پوئم سمجھ لی ہوگی. تو آپ اس کے بارے میں پھر گھر پر پڑھنے کی کوشش کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے.